الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیزم، اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی دعوت اور ایمان کی محنتیں جو ہو رہی تھی، روز بروز بڑے بڑے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے. ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت، دوسری طرف آقا کی دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایک رات، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام. یا یہ دعا تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا او کما قال، اے اللہ خطاب کے بیٹے عمر اور ہشام کا بیٹا عمرو یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. روایات میں آتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکالا، اسی وقت جبرائیل امین تیزی سے تشریف لائے اور آقا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس معاملہ اب ختم ہو گیا. یہاں پر یعنی عمر کے مقدر میں ایمان لکھ دیا گیا. الاول جو پہلا جس کا نام لکھنا وہ نکل گیا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مقدر میں مسلمان دیا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر دعا مانگی، اللہم اید الاسلام یا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما، عزت عطا فرما، خاص طور پر خطاب کے بیٹے عمر کے ذریعے سے. یہ ادھر دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ جو ہے وہ مرید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مراد ہے. سب خود آئے ہیں، حضرت عمر کو تو بلایا گیا ہے، مانگا گیا ہے باری تعالیٰ سے. اس لیے لکھا ہے کہ حضرت عمر جو اسلام لاتے ہیں تو ان کی محنتیں، ان کی طلب کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں زیادہ ہے. ادھر ابو جہل جو ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے گا میں اس کو 100 اونٹ اپنے پاس سے انعام میں دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ تو نے محمد کے قتل کے لیے انعام کا اعلان دیا. کہا کہ جی ہاں. کہا کتنے اونٹ دینے والا ہے تو؟ کہا میں 100 اونٹ دوں گا. کہا ٹھیک ہے، یہ سودا میرے تیرے درمیان پکی بات، تو دے گا؟ کہا جی. کہا یہ معاملہ میں کرتے آتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے. راستے میں لوگ دیکھ رہے لیکن عمر غصے میں اتنے بھرے ہوئے کہ کسی کی مجال نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ میں جا رہا تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ بھیڑ جمع ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کائے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کہا بچڑا ذبح کیا جا رہا ہے، ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے. کہا میں بھی بھیڑ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوتا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ بچڑے کے پیٹ میں سے کچھ آواز آ رہی ہے، کوئی کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے کہ اے آل زریح، اے آل زریح، زریح کی اولاد، میں تم کو ایک کامیابی کی بات کہہ رہا ہوں، ایک کامیابی کی طرف تم کو دعوت دے رہا ہوں، کامیابی کی طرف تم کو بلا رہا ہوں. رجل فصیح، ایک آدمی ہے جس کی زبان بہت صاف اور بہت پاک اور بہت ہی بلاغت والی، بہت اونچی زبان ہے. گویا اس سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تم کو ایک دعوت دے رہا ہے، دعوت کی طرف بلا رہا ہے، اور وہ دعوت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پورا کلمہ کہ اس بچڑے کے پیٹ سے کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے دل سے کہ یہ آواز میرے اپنے لیے ہے، خود کے لیے یہ آواز میرے لیے ہے. کیونکہ عجیب و غریب طور پہ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بچڑے کے پیٹ سے جس کو ذبح کیا جا رہا اس کے پیٹ سے یہ آواز آ رہی. تو حضرت عمر کہہ رہے اپنے آپ کو خطاب فرما کر کہ میں سمجھ گیا کہ یہ آواز میرے لیے ہے، لیکن دماغ پہ نشہ ایسا طاری تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کو چھوڑ دی. انہوں نے کوئی اس کی فکر نہیں کی، کوئی اس کے لیے سوچا نہیں، بس چلتے رہے آگے. جیسے آگے پہنچے تو حضرت نعیم ابن عبداللہ نحام رضی اللہ تعالی یہ ملے. کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت نعیم نے بڑے للکار کر پوچھا کہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور ارادے سے جا رہے. کہا عمر ارادہ کہاں کا ہے؟ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کہ تم اگر محمد کو قتل کر دو گے تب بنو ہاشم، حضور کی فیملی کا نام ہے، خاندان کا نام ہے، تو بنو ہاشم اور بنی زہرا یہ ننیان والے اور ددیال والے یہ بنو ہاشم، تو کہا بنی ہاشم اور بنو زہرا یہ آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، وہ تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، تم سے خون کا بدلہ لیا جائے گا. تو عمر نے تلوار نکالی اور کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تو بھی صحابی ہو گیا ہے، یعنی بے دین ہو گیا ہے. جب نعیم ابن عبداللہ نحام کی طرف حضرت عمر تلوار لے کر آگے بڑھے تو کہا انہوں نے، حضرت نعیم نے، کہ میرے اوپر کیا حملہ کرتا ہے، جاؤ اپنے گھر کی خبر لو.
اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے اور اس کا شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب تو پھر عمر پلٹ گئے اور سیدھے اپنے بہن کے گھر گئے، دروازہ بند ہے، کیواڑ کے اندر سے سوراخ میں سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی آ رہا ہے، کون آ رہا ہے وہ سب پہچانتے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن سکھا رہے تھے ان دونوں کو۔ حضرت فاطمہ جو بیٹی ہے خطاب کی یعنی حضرت عمر کی بہن ہے، اور فاطمہ کے شوہر حضرت سعید ان کے باپ کا نام ہے زید۔ یہ سعید بھی ان لوگوں میں سے عشر مبشرہ میں سے جن 10 کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری دی، اس میں سے کہ سعید ابن زید بھی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلوایا اور اندر پہنچے۔ انہوں نے قرآن پاک کے جو صحیفے اور کاغذات تھے وہ چھپا دیے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی میں آواز کو سن رہا تھا، یہ کیا تھا؟ حضرت عمر جتنے بہادر اور جتنے دلیر تھے اتنی ہی بہادر ان کی بہن بھی تھی۔ وہ سامنے آ گئے اور بالکل ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کی کہ الحمدللہ بھائی ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دی ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتی ہوں، اور یہ میرے شوہر ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر نے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ نے اپنے بھائی کا مقابلہ شروع کر دیا حضرت عمر کا، اور درمیان میں آ کر اپنے شوہر کو بچانا شروع کر دیا۔ برابر سے جم کے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید کی خوب پٹائی ہونے لگی، یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے۔ جب بہن پر حملہ کیا تو بہن کے بدن سے بھی کچھ خون نکلا، اور اس درمیان میں بھی وہ کلمہ پڑھتی رہی اور حضرت عمر کو للکارتی رہی، تو حضرت عمر کو شرما سے گئے کہ میں نے کیا کیا۔ ایک تو یہ شرمندگی ہوئی کہ میں نے بہن کو مارا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بات کے اوپر میں مارا ہوں۔ کہا کہ لاؤ وہ کلام لاؤ۔ اب کہنے لگے وہ کلام جو تم پڑھ رہے تھے، جو کاغذات جو تمہارے پاس تھے وہ نکالو، مجھے وہ دیکھنا ہے۔ اب بہن نے کہا یا عمر انک رجس، اے عمر تو ناپاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو پاک آدمی کے سوا اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو ناپاک ہے، تم کو پہلے وضو کرنا پڑے گا یا غسل کرنا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ مجھے دیکھنا ہے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو حضرت خباب جو دروازے کے پیچھے حضرت عمر کے ڈر سے چھپ گئے تھے وہ نکل کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت کوشش کی کہ مجھے پڑھنے کے لیے دیا جائے، کہا نا پہلے غسل کرو، پہلے وضو کرو۔ ادھر غسل کیا یا وضو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، جب انہوں نے کلام پاک ان کے ہاتھ میں دیا، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، جیسے ہی کھولا تو 16واں پارہ سورہ طٰہٰ وہ پڑھی جا رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں پر نظر پڑی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ، میں ہی ہوں تحقیق کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہ پڑھنا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ تو ان احسن الکلام، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، وہ اکرم، اور بہت ہی اکرام والا، بہت عزت والا، بہت بلیغ کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نظر نہیں آتا، کیوں ہم سے آج تک دور رکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، کہنے لگے بہت اچھا کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے۔ حضرت خباب نے کہا کہ اس کلام اور اس کی خوبیاں سننی ہیں تو چلو ہمارے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ کہا خباب مجھے لے چلو، خباب مجھے لے چلو۔ جو سر لینے کے لیے آیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، گویا وہ سر دے رہا ہے آقا کو۔ کہا کہ چلیے مجھے لے کر چلو محمد کی بارگاہ میں۔ جب یہ پہنچے تو حضرت دار ارقم، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا مکان تھا، مسلمان بہت تعداد میں کم تھے تو اندر چھپ کر بیٹھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے۔ اب حضرت عمر جا رہے، کیواڑ میں سے دیکھ لیا، دروازے کی دراڑوں میں سے دیکھ لیا کہ عمر آ رہا ہے، تو کوئی بھاگنے لگا، کوئی چھپنے لگا کہ اللہ رحم کرے عمر آ رہا ہے، کیونکہ عمر کا زمانہ جاہلیت سے رعب اور ڈر تھا، سب ہٹنے لگے اور کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو چچائے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ بھی بہت بہادر آدمی تھے، انہوں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، آنے دو،
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یعنی عمر ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، تو ہم اس کو گلے سے لگائیں گے، راستہ کھلا ہوا ہے، عمر آ جائے ادھر۔ اور ویسے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بشارت سنا دی تھی راستے میں کہ عمر تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے حق میں کل رات میں دعا مانگی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ اب حضرت عمر کے قدم اٹھ رہے، تیزی کے ساتھ پہنچے، دروازہ اور کیواڑ کھولا گیا۔ ایک مرتبہ تو حضرت عمر نے حضرت حمزہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر عمر برے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر اسی کی تلوار سے اس کا کام نمٹایا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کہا ہٹ جاؤ، آنے دو عمر کو، کیا کرے گا، اگر مقدر میں ہدایت ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کا کام نمٹا دیں گے، آنے دو عمر کو۔ دروازے کھول دیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو کہتے ہیں کہ جیسا کوئی بیمار ہو، کپ کپا رہا ہو، بالکل ڈرپوک ہو۔ اب یہ حالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، بالکل ڈرے ڈرے، سہمے کانپ رہے ہیں حضرت عمر۔ دو آدمیوں نے حضرت عمر کو پکڑا ہوا ہے، بازو پکڑ لیے دو آدمیوں نے، اتنے گھبرا گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو آقا نے فرمایا چھوڑ دو عمر کو۔ زور سے آقا نے اپنے روبیلے آواز میں کہا چھوڑ دو عمر کو، اور حضرت عمر کا کرتا پکڑ کھینچا، بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر اسلام لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، عمر اسلام لیا۔ دعوت، یہی دعوت اسی انداز میں، جس شان کے مالک تھے حضرت عمر، اسی انداز میں حضرت عمر پر روب پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پر کھینچ کے بٹھا، کہا عمر اسلام لیا، اور کب تک سرگرداں پھرتا رہے گا، کب تک تو پریشان ہوتا رہے گا عمر؟ کیا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے تو؟ اللہ کا عذاب آئے تجھے پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے، وہاں تک تو سرگرداں اور مارا مارا پھرتا رہے گا عمر؟ حضرت عمر بالکل بیٹھ گئے، ڈرے ہوئے سہمے، جیسے شیر کے سامنے ہرن یا بکری کا حال ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ حال تھا۔ مجمع عجیب منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دی، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں، آپ کی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور آپ کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ نعرہ لگایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پورا دار ارقم گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر ہوئی اور جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ آسمان پر فرشتے خوشیاں منا رہا ہے، آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی، اور یہاں کا نعرہ وہاں سنا دیا اور فرشتوں نے نعرہ لگا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مانگے گئے تھے، ان کے اسلام سے اتنی خوشی ہوئی۔ اب تو دیکھنا کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کوئی ایسے آدمی کو میرے اسلام کی خبر دوں جو پیٹ کا بہت ہلکا ہو، یعنی جس کو اگر بات کہہ دے تو اس سے ہضم نہ ہو، سب جگہ پھیلاتا پھرے۔ میں سوچتا تھا کہ ایسے آدمی کو کہوں، تو ایک نام ذہن میں آیا کہ جمیل ابن معمر۔ جمیل ابن معمر یہ ہلکا آدمی ہے، ہلکے پیٹ کا آدمی ہے، اس کو بات مل جاتی ہے تو پورے بس وہ سناتا رہتا ہے، کچھ سنا یہ ایسا کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت عمر پہنچ گئے جمیل ابن معمر کا، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا عمر۔ کہا کیوں آنا ہوا؟ کہا کیا تو جب کچھ سنا یا نہیں تو نے؟ کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت جمیل ابن معمر نے اپنی چادر کھینچی، جلدی سے اڑی، نیند میں سے اٹھا ہوا تھا اور دوڑتا ہوا بھاگا حرم کے اندر۔ سب بڑے بڑے سردار جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم لوگوں نے کچھ سنا؟ حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے کہ کہاں جاتا ہے، اور کہا کہ کچھ سن لیا تم لوگوں نے کہ عمر صابی ہو گیا، عمر صابی ہو گیا، عمر بدل گیا، عمر پھر گیا۔ جیسے ہمارے یہاں ایک خاص طبقے کے لوگ ہیں نا، وہ جب کوئی راہ راست پر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پھر گیا۔ ہمارے یہاں کچھ احباب اس قسم کے ہیں کہ جب بیچارہ کوئی توبہ کر لیتا ہے، راہ راست پر آتا ہے، وحدانیت کی بات پر چلتا ہے، سنتوں پر چلتا ہے، ہاں نظر و نیاز سے دور ہٹ جاتا ہے، ادھر ادھر کی پیر پرستی سے ہٹ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں پھر گیا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی کہا کہ صابی ہو گیا، صابی ہو گیا کا لفظ چلا تھا، صابی ہو گیا، صابی ہو گیا۔ صحابی کہتے تھے تو یہ لوگ صابی یعنی پھرنے والا، پھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی میں صحابی نہیں ہو گیا ہوں بلکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو بہت بڑا مجمع تھا، پورا مجمع جب ایک ساتھ تھا تو سب نے ہمت جٹائی اور حضرت عمر کے اوپر پل پڑے، حضرت عمر کو مارنے کے لیے۔ حضرت عمر تو مقابلہ کر رہے تھے، کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑبڑ چلتی رہی۔
اتنے میں تھوڑی دیر ادھر سے عاص ابن وائل سہمی آیا. عاص ابن وائل سہمی نے کہا یہ کیا واقعہ ہے بھائی، کیا ہے کیا یہ؟ کہا کہ وہ عمر اسلام لیا ہے، صحابی ہو گیا عمر. تو کہا اس میں کیا ہو گیا؟ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ کیسی بات بلوا رہے ہیں اس کے ذریعے سے. تو ہو کیا گیا ہے اس میں، مارتے کیوں اس کو؟ وہ ایک انسان ہے، سمجھدار آدمی ہے. وہ عمر سمجھدار آدمی ہے. اگر اس نے اپنے لیے کوئی صحیح مذہب اور صحیح دین اس نے پسند کر لیا، اس کو وہ آیا، تو تم اس کو مارتے پیٹتے کیوں؟ سن لو، عمر کو میری حمایت ہے. اگر تم لوگوں نے عمر کو ہاتھ لگایا تو بنی عدی، یہ حضرت عمر کی فیملی کا نام ہے، بنی عدی تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بنی عدی تمہارا مقابلہ کریں گے برابر سے، خبردار ہٹ جاؤ. کہتے ہیں کوئی پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بارگاہ نبوت میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اللہ کے رسول ہمارا مذہب حق ہے، آپ نے جو دعوت دی بالکل سچ ہے، تو پھر ہم ڈر کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ اب نماز ہوگی حرم میں جا کر ہم پڑھیں گے. حرم ان کے ابا کی جاگیر تھوڑی ہے، حرم اللہ کا گھر ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے. چلیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اور آج سے اب دعوت بھی جو ہے وہ چھپ کر نہیں دی جائے گی، اب دعوت بھی کھلم کھلی دین کی دی جائے گی. میں دیکھتا ہوں مجال کس کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رعب نصیب فرمایا تھا. آپ نے ہجرت کے معاملے میں کئی مرتبہ حضرت عمر کا واقعہ سنا کہ جب ہجرت بھی کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دب کر ہجرت نہیں کی، بلکہ سب کو پکارا تھا ایک ایک کے نام سے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ربیعہ، آؤ سامنے آؤ. کون ہے ایسا جو میرا راستہ رک کر دیکھے؟ اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو تو عمر کا راستہ رک کر دیکھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جدھر عمر ہوتا ہے ادھر حق ہوتا ہے، جدھر حق ہوتا ہے ادھر عمر ہوتا ہے. عمر کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. عمر وہ ہیں کہ شیطان جس کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتوں سے حضرات صحابہ کو وہ ایمانی پاور، وہ ایمانی قوت نصیب فرمائی تھی کہ جو شیطان کو دیکھ بھی لیتے تھے اور پکڑ بھی لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے بھی پکڑ لیا ہے شیطان کو 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ گفتگو کی ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بہت دبلے پتلے کمزور سے صحابی، لیکن ایمان بہت مضبوط تھا، روح بڑی مضبوط تھی. شیطان کو پکڑ کے باندھ دیا تھا انہوں نے 1 مرتبہ، اور ایسا باندھا تھا کہ شیطان کے مجال بھی نہیں تھی کہ نکل سکتا. یہ تھے ابو ذر غفاری. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھ کے ہنس دیا. کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے دیکھ کر آپ ہنستے کیوں ہیں آقا؟ کیوں تبسم فرمایا؟ تو کہا کیوں نہ ہنسوں عمر، میں دیکھ رہا تھا کہ جس راستے سے تو آ رہا ہے شیطان راستہ بدل کے بھاگ جاتا ہے. کہا مجال نہیں ہے شیطان کی کہ اس راستے پر آئے جس راستے سے تو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو خاص صلاحیتوں سے نوازا. میرے بھائیو، تو کہتے ہیں کہ 2 دعائیں عجیب ہے. ایک دعا تو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ایک ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ ہے، اور خلیل اللہ نے دعائیں مانگی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. کیا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ، میں نے مدرسہ تو بنا دیا، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر تو کر لی. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک ایسا رسول بھیج دے جو یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری آیات کو، اپنے کلام پاک کی آیات کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور دنیا میں آنے کے 4 مقاصد قرآن نے بیان کیے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک تو تلاوت کرے قرآن شریف کی، دوسرا جو ہے ان کو کتاب سکھائے، یعنی اس قرآن کے معنی کو سکھائے، حکمہ، اور اسی طریقے سے ان کو عقل کی باتیں سنائے، جس سے حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو گناہ کے کام ہے اس سے ان کو پاک صاف فرمائے، ایسا پاکیزہ رسول بھیج دے. تو گویا سب سے پہلا مقصد جو ہے نبی اور رسول کا، وہ کیا فرمایا؟ یتلو علیہم، قرآن شریف کی تلاوت کرنا.
اور تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت صرف جو اندر قرآن کے الفاظ ہے اس کو پڑھنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنا، معنی کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ تلاوت کے معنی عربی ڈکشنری کے اعتبار سے الفاظ قرآن جو ہے اس کو پڑھنا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے بھی فرمایا میری بعثت کا مقصد قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ کچھ دنیا میں ایسے بیوقوف ہیں کہ جو حفظ کے دشمن ہیں، جو حفظ قرآن کے دشمن ہیں، حفظ قرآن کے جو مخالف ہے، جن لوگوں کا مزاج بڑا عجیب ہے، وہ یہ کہہ کر لوگوں کو حفظ سے روکتے ہیں کہ صرف قرآن کے الفاظ رٹنے سے فائدہ کیا۔ ایسا تو پوپٹ جو ہے طوطا، اس کو سکھا دو وہ بھی پڑھ لے گا، تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ گویا یہ تو طوطے کی طرح رٹنا ہوا۔ جب تک کہ معانی اور مطلب اور ترجمہ نہ سمجھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب سب کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے؟ سب اس فیلڈ کے لوگ کہاں ہیں؟ سب اس مزاج کے لوگ کہاں ہیں کہ سب قرآن کریم کا ترجمہ یاد کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے اور قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھیں گے؟ اور چند ایسے دنیا میں بیوقوف ہیں کہ جو باقاعدہ بغیر استادوں کے صرف انہوں نے لینگویج سیکھی، انگریزی لینگویج جانتے ہیں، اردو جانتے ہیں اور وہ تھوڑی دوسری کوئی، تو اپنی اپنی زبانوں میں انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے پڑھے، اپنی اپنی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے پڑھے اور پھر اپنا مطلب بیان کرنے لگے کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے۔ ارے تیری سمجھ کیسی بیوقوف ہے تو؟ قرآن کریم حدیث پاک میں تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من قال برائیہ فی القرآن ان کان صحیح فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ السلام۔ جس نے قرآن کریم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی اور وہ رائے صحیح بھی ہو تب بھی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترجمہ وہی کیا جائے گا، تفسیر وہی کی جائے گی جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس لیے اردو میں جو تفسیر ہے، عربی میں جو ہے، انگریزی میں جتنی تفسیر کی کتابیں ہیں، تو ہمارے جو بڑے علماء ہیں تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے اپنے جیب سے بات نہیں لکھی ہے، انہوں نے حدیث پاک کے ذخیرے کو سامنے رکھا، تفسیر کا ذخیرہ اس کو سامنے رکھا اور اس کو انہوں نے آسان الفاظ کے اندر ڈھال کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ورنہ میری رائے، میرا مشورہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کہنا جائز نہیں۔ تو چند ایسے بیوقوف لوگ کہ جو قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں جان لیتے ہیں اور وہ ذرا دین کا شوق، اور پھر یہ مفتی نیٹ، ہاں یہ انٹرنیٹ بھی ایک مفتی ہے، اس کے اوپر بھی کچھ لوگ مفتی بن جاتے ہیں کہ بس وہ ان کی عادت بیمار ہے اس کا، تو وہاں سے سارا ڈکشنری وہاں سے حل ہوتی ہے۔ ارے قرآن کریم کا ترجمہ کب کیا جائے؟ یہ تو ماہر استاد کے سامنے جب تک آدمی نہ بیٹھے، برسوں اپنے گھٹنوں کو نہ رگڑے، تب تک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن کریم۔ اور پھر اوپر سے عربی لغت بڑی عجیب لغت ہے، عربی کے اندر عجیب ہے عربی، ایک ایک لفظ رہتا ہے جس کے لیے کبھی تو 1,000 ورڈز ہوتے ہیں اور 1,000 ورڈز ہے لیکن اس کا سب کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حالات بدلتے ترجمہ بدلتا ہے۔ دیکھیے عربی میں لفظ من آتا ہے، لفظ ان آتا ہے، لفظ ان آتا ہے، ان من القاف، یہ کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ جب وہ الفاظ کسی حروف اور کسی سینٹنس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو پورا معنی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہ کس کا کام ہے؟ جس نے عربی پر برسوں محنت کی ہو، استادوں کے سامنے بیٹھا ہو، اور پھر یہ کہ حالات کو دیکھ کر ترجمہ اور معانی کو مراد لیا جا سکتا ہے۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا دراصل اپنی لینگویج میں ترجمہ پڑھا اور ترجمہ دیکھ کے مطلب سمجھ لیا، نہیں۔ ہاں آپ ترجمے دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، آدمی ترجمہ سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ ترجمہ سمجھے جہاں پر رکاوٹ آوے فوراً اپنی رائے نہ لگاوے بلکہ علماء سے پوچھے، جو فن کے ماہر لوگ ہیں ان سے پوچھے کہ اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈائری ہو، آدمی ڈائری میں لکھے، کوئی نوٹ بک کے اندر نوٹ کرتا چلا جائے، ورنہ انسان کے گمراہ ہو جانے کی فکر ہے، گمراہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ جب ابتدا میں روزے کی آیتیں نازل ہوئی اور قرآن کریم نے کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی وہاں تک کھاتے پیتے رہو جب تک کہ کالا دورا سفید دورے سے
کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ یہ کالا دھاگا ہے، یہ سفید دھاگا ہے، ایسا۔ تو ایک صحابی نے کہا اچھا دھاگا، اب دھاگے کا مطلب کیا تھا؟ اصل میں آسمان کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ مراد لیا گیا ہے اس سے، کہ گویا کا آسمان کی سیاہی اور آسمان کی سفیدی یہ دونوں الگ ہو جائے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، صبح کاذب اور صبح صادق۔ اب یہ تفسیر جب حضور کے یہاں دیکھو گے تب پتا چلے گا کہ یہاں پر کالا دورہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں تو صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے، کہ جھوٹی صبح اور سچی صبح دونوں میں ڈفرنٹ اور فرق آ جائے تب سمجھیں گے کہ گویا اب یہ صبح ہو چکی ہے، سفیدی اور کالک میں فرق آنی چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کیا کیا؟ دورے، تو دو دورے لے لیے، کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، کھڑکی بھی بند ہے، دروازے بھی بند ہے۔ اب تھوڑی دیر کو دیکھ کے ہیں نکال کر کہ دونوں دورے برابر نظر آتے کہ نہیں نظر آتا، نہیں بھی برابر، دونوں میں فرق نہیں ہے، رکھ دیا پھر۔ تو کافی دیر تک کھاتے رہے۔ اب آپ چاہے اس انگلینڈ میں ہیں اور اتنا لمبا روزہ ہے، لیکن کھڑکی دروازے پورے بند کر دیجئے، کہیں سے روشنی نہ آتی ہو، اور کالے دورے دیکھتے رہیے، تو شام کو 8 ساڑھے 8 بجے تک بھی دونوں میں فرق آنے کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے جا کر کسی دوسرے ساتھی سے ذکر کیا کہ میں نے تو ایسا کیا، کہا اللہ کے بندے ایسا نہیں، چل حضور کے پاس۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آقا نے کہا اللہ کے بندے بڑا عجیب ہے تو، یہ کالا دورہ اور سفید دورہ یہ دورہ مراد نہیں ہے، بلکہ تو آسمان کا کنارہ وہ مراد ہے، اس سے وہ صبح صادق اور صبح کاذب ہے، تو کہا اپنے طور پر مطلب لیتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ہے قرآن کریم کہ آدمی اپنی عقل سے مطلب لینے جائے گا تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ وہ حدیث شریف کے اندر ایک آتا ہے نا کہ من استجمر فلیؤتر، جو بھی استنجا کرنا چاہیے تو استنجا کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 3 ڈھیلوں سے استنجا کرے، فلیوتر ویتر سے کام لے، یعنی 1 3 5 اس کو ویتر کہتے ہیں۔ ویتر کو بھی ویتر اسی لیے کہا جاتا ہے، رات جو ویتر پڑھتے عشاء میں، کہ اس کی بھی 3 رکعت ہے، اس لیے اس کو گویا ہمارے یہاں ویتر کہا جاتا ہے۔ تو ویتر کے معنی جیسے ایک ہی سنگل اور ڈبل، تو سنگل کو ویتر اور ڈبل جو ہوتا ہے اس کو جفت کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جو استنجا کرے اس کو چاہیے کہ اکائی عدد کے اندر یعنی 3 عدد ڈھیلے لے، فلیوتر۔ تو اب ایک صاحب ایسے ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو بھی استنجا کرے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد ویتر پڑھے، فلیوتر، اس کو چاہیے کہ وہ ویتر پڑھے۔ اب وہ جب بھی استنجا کرتے تھے اس کے بعد ویتر پڑھتے تھے۔ کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حدیث کے اندر ہے کہ جو بھی استنجا کرے فلیوتر، اس کو چاہے کہ وہ ویتر پڑھے۔ تو میں تو کہا وہ اللہ کے بندے وہ ویتر نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، جو ڈھیلے پتھر استعمال کرتے ہیں نا پیشاب سکھانے کے لیے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ سنگل عدد کے اندر تم کو لینا چاہیے۔ یا اللہ یہ تو وہ مصیبت ہو گئی۔ یا تو جیسا کتاب میں لکھا تھا کہ جب آدمی سفر میں ہو اور لوگ بیمار ہو اس کے پیچھے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ نماز کیسے پڑھائے؟ ہلکی نماز پڑھائے۔ جب پیچھے بیمار لوگ ہو، عورتیں ہوں، ایسا کتاب میں لکھا تھا کہ جب پیچھے عورتیں ہوں، بچے والیاں، بچوں کا رونے کا شور ہوتا ہو، اور اسی طریقے سے بیمار لوگ ہو تو پھر اس وقت چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ تو اب میرے جیسا کوئی امام ہوگا تو اس نے کہا اب وہ نماز پڑھا تو برابر ہل رہا ہے، کہا یہ کیا کر رہے امام صاحب؟ تو کہا لکھا ہے کہ نماز ہل کے پڑھا ہے۔ کہا وہ اللہ کو ہل کے نہیں ہے، وہ لکھا ہے کہ ہلکی نماز پڑھا ہے۔ تو بعض مرتبہ آدمی جملے کو سمجھتا نہیں ہے اور الٹے سیدھے مطلب لیتا۔ جب اردو کے اندر یہ حال یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ گجراتی لوگ ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ گجراتی ہے، اردو کے ہم عادی نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ جب اردو کے الفاظ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر کیسا الٹا مارتے ہیں، پھر بعد میں جب کوئی بولتا ہے تب اس وقت ہنسی آتی کہ یا اللہ یہ کیا مصیبت، میں نے بھی کیا کچا کاٹا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب پہلے بولنے والے کو دیکھو وہ کس طریقے سے بولتا ہے، کھانے کے لیے جاؤ تو کھانے والے کو دیکھو، نئی آئٹم آئی ہے تو ہاتھ مت ڈالو ورنہ مصیبت آئے گی۔ ہاں وہ کبھی کبھی کہتے ہیں بیچارہ کو ایک دیہاتی ہوٹل میں پہنچ گیا کھانے کے لیے، اب کھانے کے بعد وہ گرم پانی آتا ہے کٹوری میں، اس میں ایک لیمو بھی ہوتا ہے۔ تو 2 دوست مذاقی کہا کہ یہ کیا آیا؟ کہا وہ چکن کھائے نا تو گرم بہت پڑتی ہے اس لیے انہوں نے یہ بھیجا ہے تاکہ لیمو نچوڑ کے لیمو کا شربت پئیں گے آپ۔
اب اس نے بیچارے نے اس طریقے سے نچوڑ دیا اور پی لیا. اب وہ پیلا تو دیا اس کو, اب اس نے ہاتھ دھونا شروع کیا. دونوں کے اندر جھگڑا, ماں بہن کی گالی کہ کمبخت تو نے یہ حرکت کی اور میرے ساتھ یہ کیا. تو نیا ماحول. آدمی جب معاشرے سے واقف نہیں ہوتا تو ایسی گڑبڑ ہوتی ہے, زبان سے واقف نہیں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے عربی زبان سب سے زیادہ براڈ بھی ہے, سب سے زیادہ نازک بھی ہے, بہت نازک زبان ہے. دیکھیے آپ سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, نجم کا لفظ آتا ہے, نجم یہاں پر بھی آیا, اور ایک نجم آتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ, دونوں جگہ پر نجم کا لفظ آیا ہے. لیکن وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ میں نجم کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی آتے ہیں ستارے کے. وہاں جب نجم آئے گا تو اس کے معنی ستارے کے ہیں, اور سورہ رحمان میں جب نجم کا لفظ آئے گا تو اس کے معنی جو آتے ہیں وہ درخت جس کا تنا نہ ہو, بیل والا, جو بیل ہوتی ہے نا, درخت جھاڑ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو تھڑ والا ہوتا ہے, تنے والا ہوتا ہے, اور ایک بیل ہوتی ہے جو چڑھتی ہے. ہم اپنے گھروں میں بھی پھول وغیرہ لگاتے ہیں, تو وہ جو بیل والا ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں نجم کہتے ہیں. لیکن یہاں شجر کا لفظ آیا اور شجر تنے والے درخت کو کہتے ہیں. تو اب علماء اور قرآن کی تفسیر متعین کی گئی کہ یہاں جھاڑ کا درخت ہے اور وہ تنے والا جھاڑ, تو اب یہاں پر نجم کا مطلب جو ہوگا وہ بیل ہوگی. وہاں والنجم الثاقب, ثاقب کے معنی آتے ہیں وہ ستارہ کہ جو شیطان کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو مارا تو ستارے سے جاتا ہے, لکڑی اور جھاڑ سے تو مارا نہیں جاتا, اس لیے وہاں پر کیا معنی مراد لیے جائیں گے. تو دیکھیے ایک ہی لفظ نجم, لیکن کیسے معنی اس کے الگ الگ کر لیے جاتے ہیں. تو یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو برسوں کسی استاد کے پاس بیٹھتے ہیں, عربی کے لیے اپنی زبانوں کو کھینچتے ہیں, کئی مار کھاتے ہیں. وہ عربی لینگویج جو یاد کرنی ہوتی ہے نا اس کو کہتے گردان یاد کرنا, گردان یاد کرنا. ہاں آپ کے انگریزی میں, اردو میں, فارسی میں سب میں 6 سینٹنس ہوتے ہیں. اور جیسے فارسی میں ہوتا آمد, آمدن, آمدی, آمدید, آمدم, آمدیم, یہ فارسی میں ہوتا. عربی کے اندر اس کے مقابلے میں تقریباً 14 یا 16. عربی کے اندر جو وقت کے حالات رہتے ہیں مرد کے اعتبار سے رہتے ہیں. ایک مرد ہو تو الگ بولا جائے گا, 2 مرد الگ ہے تو الگ بولا جائے گا, 3 مرد ہے تو الگ بولا جائے گا, یعنی 3 اور 3 سے زیادہ. ایک عورت کے لیے الگ, 2 عورتوں کے لیے الگ, 3 عورتوں کے لیے الگ ہے. پھر یہ تو غائب جو حاضر سامنے ہے, مرد حاضر ہے تو پھر ان مردوں کے لیے الگ, جو سامنے مرد عورتیں حاضر ہے تو اس کے لیے الگ. پھر ایک آدمی خود اپنے لیے بولنا چاہتا ہے تو اس کا الگ جملہ, بہت سے ہم سب ساتھ مل کر بولنا چاہتے ہیں. تو عربی زبان بہت نازک ہے, تو وہ گردان یاد کرتے کرتے تو گردن درد کرتی ہو جاتی ہے, ہاں حالت خراب ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ مہنگا اور مشکل گرامر جو ہے نا وہ عربی کا ہے. تو جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترجمہ کرنے لگ جاتے ہیں اور چھوٹے سے ترجمے والی کتابیں, یا اب تو نیٹ ہے, لیپ ٹاپ ہاتھ میں رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی قرآن کی زبان جانتا ہوں. کیا قرآن کی زبان جانتے ہیں؟ عربی مجھے بھی آتا ہے. ایک صاحب ملے, کہا مولانا مجھے بھی عربی آتا ہے. یا اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت نصیبدار ہے. کہاں سیکھا؟ سیکھا نہیں, بس وہ نیٹ کے اوپر مارتے ترجمہ سامنے آ جاتا. مجھے معلوم ہے کہ اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں, یہ انعمتا ہے, یہ ایاکا ہے, یہ سراتا. ایسی عربی تو میں نے کہا ساری دنیا کو آتی ہے کمبخت. اسی کو عربی جاننا کہتے ہیں کہ لکھا ہوا جملہ وہ بھی گویا وہ تو کوئی بھی پڑھ لے گا. انگریزی اگرچہ ہم بولنا نہیں جانتے لیکن لا کر لکھ دے, ABCD سے لے کر A سے لے کر Z تک کوئی بھی جملہ الٹا سیدھا کچھ بھی تو پڑھ کے بتا دیں گے اس کو. تو وہ لطیفہ ہو گیا. ایک آدمی کہنے لگا مجھے فلاں زبان آتی ہے. تو کہا بول. تو کہنے لگا دیکھ انگلش بھی بولتا ہوں. تو کہا بول. کہا تو کہ انگلش. فارسی بھی بولتا ہوں. تو کہا بول. کہا فارسی. بیوقوف اس کو نہیں کہتے. پھر کہ اگر تو ایسی زبان بولتا ہے تو مجھے تو ساری زبانیں آتی ہے. تو کہا بول کے بتا دو کہ ساری زبانیں, آل لینگویج. تو ایسے ہی دنیا میں بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھنا جانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی جانتے ہیں. عربی جاننا اس کو نہیں کہتے. عربی جاننا تو کہتے ہیں کہ معانی اور مطلب کو بھی تو سمجھے, معانی اور مطلب کو بھی سمجھے. دیکھیں میں کل دیکھ رہا تھا تو ایک لفظ آتا ہے عربی کے اندر ویلن کا لفظ, ویلن لکل ہمزہ, ویلکم, واللہ. اب آپ دیکھیں کہ ویلن لکل ہمزہ, ویلکم, ایسے بہت سے ایسے سیم جملے عربی میں, لیکن آپ سب کے معنی عجیب. یہ ولی کبھی دشمن کے معنی میں آتا ہے, کبھی دوست کے معنی میں آتا ہے.
قسطن کبھی انصاف کے معنی میں آتا ہے، کبھی ظلم کے معنی میں آتا ہے. تو یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو اساتذہ سے سینہ در سینہ، چھاتی در چھاتی کلاسوں میں بیٹھ کر رات رات کی محنتیں کر کے راتوں کو دیر تک جاگ کر وہ عربی گرامر سے واقف ہوتے ہیں، پھر جا کر کچھ اس لائق ہوتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ تمام مولوی 7-7 سال تک، اور آپ کی اس ممالک میں 5-6 سال تک وہ عربی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی عربی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. ترجمہ قرآن کے لیے کہو تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ابھی اس کو عربی پڑھنا کہاں کہتے ہیں، یہ پریکٹس نہیں ہوئی، مجھے مشق نہیں ہوا، میں نہیں کر سکتا. اور کیسے لوگ ہیں کہ ہمت کر لیتے ہیں ذرا سے کہ اپنے لینگویج میں ترجمہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں کہ صاحب میں بھی مطلب بیان کر سکتا ہوں. کیا بیان کر دیں؟ میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، قرآن کی یہ جو بات ہے نا اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے. کہاں سے کہا؟ نہیں میری سمجھ میں آیا. ارے تیری سمجھ کیسی ہے؟ اسی کو حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من قال برأیہ فی القرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب جس نے کہ قرآن کریم کے معاملے میں اپنی رائے پیش کی، ان کان صحیح، اگر وہ رائے اس کی صحیح بھی نکلی تب بھی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. صحیح نکلی پھر بھی اس لیے کہ وہ تو لگا تو تیر مارا اور کبھی کبھی اتفاق سے نشانے پر لگ گیا، تو اس سے کوئی ایسا تھوڑا کہہ دیا جائے گا کہ یہ نشانے باز آدمی ہیں. کھیلنے والا بیٹ لے کے گیا اور کبھی بس اندھا دھند اس نے بیٹ گھمایا تو کبھی تو بیٹ اور بال دونوں کا سنگم ہو گیا تو باؤنڈری کے باہر چلی جاتی ہے، اور نہیں تو اٹھایا تو سیدھی نیچے سے نکل کر حضرت کو کہتی آپ رخصت ہو جائیے. ہاں کبھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ لگے تو چھکا ورنہ تو بول. تو ایسا ہی ایک آدمی کبھی کوئی بات کہہ جاتا ہے تو صحیح نکلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مفسر قرآن ہو گیا. آپ کے بچہ گھر کے اندر 1.5-2 سال کا ہے، اس کے ہاتھ میں پین دے دو، جو اسکول نہیں گیا، جو مدرسہ نہیں دے گیا، اور سلیٹ دے دو یا کاغذ دے دو کہ بیٹا لکھ. اب وہ بچہ لکھے گا، بولتا بھی جائے گا اور لکھتا بھی جائے گا، ادھر بھی لائن لگائے گا ادھر بھی لگائے گا. اب آپ وہ جب وہ پورا لکھ چکے کاغذ تو آپ لے لیجئے. حالانکہ وہ نہ انگریزی جانتا نہ عربی جانتا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے اندر سے کتنے جملے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ انگریزی کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہوگا، کوئی عربی کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہوگا، کوئی اردو کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ہاں اسی طریقے آسمان کے اوپر آپ دیکھیں جب بادل چلتے ہیں تو کبھی کیا ہوتا ہے، شیر کی تصویر نظر آتی ہے، کبھی باغ نظر آیا، کبھی اللہ لکھا ہوا نظر آ گیا، کبھی محمد لکھا ہوا نظر آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آسمان پہ کوئی لکھنے کے لیے بیٹھا نہیں، وہ تو ہوا سے بادل اس طریقے سے اڑے اور اتفاقی طور پر لکھا گیا. خیر وہ ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے بچہ جب لکھتا ہے تو کچھ اس سے لکھا گیا، تو بچے کو خود کو پوچھو بیٹا کچھ لکھا ہے تجھے معلوم ہے؟ تو اس کو نہ کہے گا مجھے نہیں معلوم کیا لکھا. وہ تو ادر بن صدر ہاتھ پھر رہا تھا اور لکھ دیا. نابینا آدمی اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ کہے گا وہ بھی گھمائے گا، تو وہ دیکھتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، پھر بھی وہ لکھتا ہے. تو ایسے ہی دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو بول کرتے رہتے، کچھ کتابیں پڑھتے تو ایک آدھ بات صحیح پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی عربی جانتے ہیں. خیر بات بہت دور نکلی ہے. میں یاد کر رہا تھا کہ نبی کی نبوت کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے. تو تلاوت کہتے بغیر معنی اور بغیر مطلب کے پڑھنا. تو بغیر معنی اور بغیر مطلب کے پڑھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملے گی، وہ کون سی وجہ سے؟ کیا تفسیر کے ساتھ پڑھو گے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے، مطلب کے ساتھ پڑھو گے جب، یا بغیر مطلب کے؟ یہ جو فضیلت آئی ہے یہ بغیر مطلب کے پڑھنے پر آئی ہے، بغیر سمجھے ہوئے صرف الفاظ قرآنیہ کو پڑھتے رہو. امت نے پہلے دن سے لے کر کے آج تک ان الفاظ قرآن کے اوپر محنت کی ہے. باقاعدہ الفاظ قرآن اس کو پہچانا، الفاظ قرآن کی ادائیگی اور اس کو پہچانا اور اس پر محنت کی ہے، فن تجوید و قرات جس کو کہا جاتا ہے. تو امت نے پہلے سے لے کر یعنی آج 14.5 صدیاں پوری ہو گئی، لیکن اب 14.5 صدیوں کے بعد اب کچھ ایسے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ خامخواہ یہ الفاظ کے رٹنے سے کیا فائدہ ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی جب فضیلت بیان کی کہ تلاوت پر کتنا ثواب ملے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو بہت سے علماء نے سنائی ہے. کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پر 10 نیکی ہے. اور آقا نے یوں فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا
کہ الف لام میم ایک حرف ہے. یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یعنی الف لام میم پڑھو گے تو 30 نیکیاں ملے گی. آقا یہ بتلاتے ہیں. تو آقا نے مثال دے کر سمجھایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. کیوں حضور نے پورے قرآن میں سے الف لام میم کو اٹھایا، اللہ کا لفظ کیوں نہیں اٹھایا؟ کہ میں یوں نہیں کہتا کہ رحمان ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے، قدوس ایک لفظ ہے، ملک ایک لفظ ہے. کیوں ایسا نہیں اٹھایا اللہ پاک نے؟ عذاب کا لفظ کیوں نہیں اٹھایا؟ تاکہ لوگ ڈر جاتے. محمد کا لفظ اٹھا لیتے، احمد کا لفظ اٹھا لیتے. اللہ پاک نے الف لام میم ہی کا لفظ دے کر کیوں پبلک کو سمجھایا؟ اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الف لام میم اس جیسے دوسرے حرف قاف، یاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم صاد، یہ جو چند سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، کیا آج تک کوئی ترجمہ کر سکا ہے اس کا؟ بہت سے اللہ کے بندے ہیں کہ جنہوں نے ترجمہ قرآن دیکھا یا نہیں دیکھا تو علماء سے پوچھئے کہ یہ جتنے جملے قرآن میں ہے سورت کے اندر، الف لام میم، کاف آیا، عین صاد، حامیم عین سین قاف، یاسین طٰہٰ، نون قاف، تو کیا اس کے کوئی ترجمہ ہے؟ یہی جواب ملے گا یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں راز کی باتیں ہیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں جو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. سب کو یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو دیکھیے قرآن میں بھی کچھ لفظ ایسے ہیں جس کا معنی اور جس کے مطالب کو کوئی نہیں سمجھتا، پھر بھی اس کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی. حضور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ معنی سمجھے بغیر پڑھا، صرف تلاوت کر لی، تب بھی قرآن کریم کا پڑھنا فائدے سے خالی نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے. بہت بڑی عبادت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا نصیب ہو جائے. اسی لیے تو کیا پاگل تھے وہ لوگ کہ جو ایک دن میں 2 قرآن پاک پڑھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک دن میں قرآن، ایک رات میں قرآن اور ایک تراویح کے اندر ختم کرتے تھے. ہمارے اکابرین کو دیکھیے، حضرت شیخ الحدیث اکابر کا رمضان یہ پہلے تعلیم کی جاتی تھی. اس کے اندر اکابر کے رمضان کو آپ دیکھیے کہ بڑے اللہ والوں کیا کس طریقے سے رمضان المبارک گزارا جاتا تھا. ہم نے اپنے نانا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرکزہ کو دیکھا کہ وہ صبح 9 بجے سے حافظوں کا قرآن سننے بیٹھتے تھے جو تراویح پڑھانے والے ہوتے تھے. ان کا قرآن سنتے اور ایک حافظ کتنا سناتا تھا؟ وہ 4 رکعت کا نہیں سناتا تھا جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں تو بڑی مصیبت ہے کہ حفاظ حضرات جو ہے صرف 4 رکعت کا یاد کر کے آتے ہیں. اگر آگے والا ایک آدھ رکو چھوڑ دے، پیچھے والا ایک رکو کم پڑے تو بعد میں آنے والا اللہ رحم کرے اب ہوگا کیا. ایسے بہت سی جگہ ہم نے دیکھا کہ یہ مصیبت ہوئی کہ وہ ایک آدھ رکو کم پڑا یا ایک آیت رہ گئی تو اب آگے والا نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ دیکھا ہی نہیں، یاد نہیں ہے، صرف اپنا 4 رکعت کا یاد کر کے آتے. میں نے کہا انگلینڈ میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ بہت حافظ ہو گئے ماشاءاللہ، 5 حافظ ہوتے ہیں، 5 یا 10 ہونا چاہیے پہلے صف کے اندر. لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرا نمبر کب آئے گا. ہاں، کسی کو یہ نہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرا نمبر کب آئے گا. ہاتھ پکڑ کے عین وقت پہ چلیے آگے جاؤ، 2 رکعت پڑھو، اتنے رکوع پڑھ کر آؤ، تو پتا چلے گا یہ حافظ ہوا ہے. ہاں، اس کو کہتے تراویح پڑھانا، اس کو کہتے تراویح پڑھانا کہ اتنا یاد ہونا چاہیے کہ بس وہ جب کر دیا. تو ہماری حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اسی تراویح ہوتی تھی. حضرت کے 10-10 12-12 شاگرد ہوتے تھے سب پہلے سب کے اندر. کسی کو پتا نہیں کہ تراویح میں اس کا نمبر کب آئے گا، کچھ پتا نہیں. 1.25 پارہ سب کا سنتے حضرت. اور بس جیسے تراویح کا وقت آیا ہاتھ پکڑا، لے جا کے مصلی پر سیدھا. اب کہا 2 رکعت پڑھانی ہے آپ کو اور 2 رکعت میں اتنے رکوع آپ کو پڑھنا ہے. اب وہ جب پڑھ لیا سلام پھرا لیا تو کبھی تو یہ کہتے چلیے اور آگے اتنے دیر کو پڑھ لیں، کبھی تو اس کو پیچھے لے لیتے چلو آپ جائیے اس طریقے سے. اور جس نے پہلے پڑھا لی وہ ابھی اطمینان سے نہیں ٹھہرتا، ابھی اس کو معلوم ہے کہ 20 رکعت پوری نہیں ہوئی، ابھی بھی کبھی بھی نمبر آ جائے گا پھر سے. تو اس طریقے سے کوئی حافظ حضرات کا حضرت صبح سے لے کر شام تک 1.25 پارہ سب کا سنا کرتے تھے. ہمیں بھی سنانا پڑتا تھا حضرت کو پورا 1.25 پارہ. اور پھر مغرب کے بعد خود مستقل حضرت اوابین میں کھڑے ہو جاتے تھے. رات کو دیکھا کہ سحری میں پہلے سے اٹھے ہوئے اور قرآن. تو عجیب حال ہوتا تھا. رمضان المبارک میں فتوے بھی لکھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے قرآن کریم بھی سنا جا رہا ہے اور پھر خود بھی پڑھنے. عجیب قرآن کریم سے شغف اور قرآن کریم سے لگاؤ تھا. ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب تھے جو بڑے میاں انتقال ہو گیا، وہ قرآن سنتے تھے. میں نے ان کو دیکھا
وہ بکرے بہت اچھے بناتے تھے، بکروں کی خدمت بہت کرتے تھے، بچے بڑے تھے اس لیے وہ اب آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ الحمدللہ ان کو قرآن سے لگاؤ بہت تھا، عام دنوں میں 40 پارے پڑھتے تھے اور رمضان المبارک میں 2 قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ وہ سحری کے بعد سے بیٹھ جاتے، عمر سی میں نے جب دیکھا ان کی عمر کو تو 65 ایئرس، وہ ایسے بس ایک مسجد کے اندر ممبر کے ایسے بیٹھ جاتے تھے دیوار پر، اور صبح سحری کے بعد سے شروع کرتے، بس ایک قرآن ختم کیا، ذرا سے بیٹھے تھوڑی دیر آنکھ بند کی پھر ہو جاتے تھے، تو تراویح سے پہلے وہ 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ تو قرآن کریم کی تلاوت پر میں یاد کر رہا تھا کہ قرآن شریف کی تلاوت اتنی قیمتی دولت ہے، بیوقوف لوگ نہیں ہیں وہ لوگ کہ جو قرآن کو لے کر بیٹھے ہیں بس پاگلوں کی طرح، وہ پاگل لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کی محبت میں قرآن کو دل دے چکے ہیں۔ ان کو پوچھو کہ قرآن میں کتنا لطف آتا ہے، کھانے میں مزہ نہیں آتا، ان کو جتنا قرآن کریم کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، چین نہیں پڑتا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کی تلاوت الفاظ کو کرنا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے، بات ہے جو کل ہے انشاءاللہ وہ آئندہ کل دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويجحدون آياتك ويحرقون بيوتك ويحرقون كلامك ويتعدون حدودك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان واغزل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم واهلك أموالهم وأولادهم واقطع دابرهم وامحو آثارهم اللهم كسر ظهور المشركين ونكس رؤوس أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغلهم بنفسه واجعل كيدهم في تضليل وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تقتلنا بغضبك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا عن سوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تردنا عن جنابك خائبين ولا خاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين